بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہمارا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا روزہ ہماری زندگی بدلنے آیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ رمضان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبان وہی رہتی ہے، ہماری آنکھیں وہی گناہ دیکھتی ہیں، ہمارا موبائل وہی چیزیں دکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ، غیبت، چغلی، برا دیکھنا، برا سننا اور برا بولنا نہیں چھوڑا تو پھر ہم نے روزے کا اصلی مقصد نہیں سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے روزدار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے کا بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سوچی کتنا خوفناک جملہ ہے یہ۔ آج کا بڑا امتحان موبائل ہے۔ دیکھیں، آج کا سب سے بڑا گناہ موبائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ رمضان میں لوگ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، فضول ریل اسکرول کرتے ہیں، جبکہ یہی مہینہ ہے جس میں ہمیں قرآن سے جڑنا تھا۔ ہم نے موبائل کو تو پکڑ لیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، دیکھیں روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے اور روزہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آنکھ گناہ دیکھے روزہ کمزور ہو جاتا ہے، اگر زبان جھوٹ بولے تو روزہ ادھورا رہ جاتا ہے، اگر دل میں نفرت ہو تو روزہ روحانی اثر کھو دیتا ہے۔ رمضان کیوں آتا ہے؟ دیکھیں، رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم 30 دن بھوکے رہیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم 11 مہینے کی زندگی کو بدل دیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری عادتیں وہی رہی تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے موقع کھو دیا۔ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا نعمتوں، اتنا برکتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ہم اس میں اپنے اللہ سے اتنی دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور اچھی دعائیں کریں اپنے حق میں بھی، اپنوں کے حق میں بھی، جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں ان کے حق میں بھی۔ تو اللہ سے خوب دعائیں مانگے اور اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں۔ اب کیا برائیاں ہیں ہمارے اندر؟ دیکھیں، اب انسان کہتا ہے کہ وہ برائی سے بچا ہوا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ایسا تو نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ تو جو نارمل سے گناہ ہے، جنہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو وہ گناہ ہے۔ جیسے غیبت ہے، غیبت بالکل چھوڑ دے، کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی برائی اس کی نہ کرے، جو ہمیں نارمل لگ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو بات ہوئی تھی، ہم تو ایسے ہی تو کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کچھ الگ سے تھوڑی نہ بول دیا۔ لیکن اگر ہم نے کسی بہن کی یا کسی بھائی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کی ہے تو وہ سب سے بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو ہماری نیکیاں ہوتی ہیں، نیکیوں کو کھا جانے والا گناہ ہے۔ تو غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں۔ اچھا، جھوٹ ایسے جیسے مذاق میں بول رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو چھپا کر بول دیا یا کچھ بھی، نارمل جھوٹ ایسے ہی بول دیتے ہیں ہم، اور ہمیں وہ کچھ گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن جھوٹ سے بالکل بچنا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ سیریس میں ہو، کیسے بھی ہو، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں، نماز ہمیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر آپ بیمار ہو، بیمار ہو، ایسی حالت میں ہو کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر ایسی بھی حالت نہیں ہے لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کر بھی آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، اشارے میں کسی بھی طرح نماز معاف نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ جس حالت میں پڑھ سکتے ہو تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہر ایک نماز کا ہم سے سوال ہوگا کہ ہماری نمازیں کہاں رہ گئی، کس طرح ہماری نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو کیونکہ نماز معاف نہیں ہوگی تو اس لیے اپنی نماز کی پابندی رکھیں۔ ہر دن تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں، چاہے تھوڑا پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں، لیکن قرآن کو کھولے بند کر نہ رکھیں۔ قرآن کو تھوڑا پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ موبائل کا کم استعمال کریں۔ دیکھیں، موبائل کا استعمال بھی ہمیں کم کرنا ہے، اور اگر ہمیں موبائل دیکھنا بھی ہے تو وہ کنٹینٹ دیکھیں، اسلامک کنٹینٹ، جو اچھی چیزیں ہوں، جن میں اچھی باتیں ہوں، جو ہمیں بدلیں، جن سے ہمیں کچھ بینیفٹ ہو، نہ کہ ایسے ہی الٹا سیدھا ہم اسکرول کرتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں اور گناہوں کی چیزیں جن سے ہمارے گناہ بڑھتے ہیں بیکار میں۔ تو ان چیزوں سے دور رہیں اور دل کو صاف رکھیں۔
अपने दिल में किसी के लिए कोई बुराई ना रखें, किसी की तरफ से किन्हा ना रखें और किसी की तरफ से हसद भी ना रखें। किसी की चीज़ देखकर हमारे दिल में आता है कि इसके पास क्यों है। देखो, अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है, हमने दिल में सोच लिया कि हमारे पास भी मतलब ये चीज़ हो, या हम सोचते हैं कि अल्लाह हमें वो दे दे, या दुआ भी मांगते हैं या सोचते हैं, तो ये तो गलत नहीं है। लेकिन अगर ये सोचते हैं ना, किसी के पास कोई अच्छी चीज़ आई, हमने दिल में सोच लिया दिमाग में कि ये छिन जाए इससे, इसका ये नुकसान हो जाए, इसकी ये चीज़ चली जाए, तो ये हसद होता है, हसद ये होता है। तो इस तरह की सोच अपनी ना रखें, अपनी सोच को साफ रखें। और हमें अपने दिल को किन्हा से भी साफ रखना है। किन्हा ये होती है, मतलब हम किसी के साथ कोई हमारी लड़ाई झगड़ा कुछ हो गया, कोई कोई नाइत्तेफाकी हो गई और हम ना उसकी तरफ से दिल में बुराई रखते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमें ये नहीं करना है। अल्लाह से कहें कि अल्लाह, मैं तेरे लिए उस इंसान को माफ़ करती हूँ, उस बंदे को माफ़ करता हूँ या करती हूँ। तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें ये अपने जो भी दिल के हालात हैं, और अपने दिल को साफ रखें। और दूसरी चीज़ है कि तकब्बुर, तकब्बुर जो हमारा होता है, तो राई के दाने के बराबर भी होगा तो हमें जन्नत में नहीं जाने देगा। तो हमें अपने दिल को तकब्बुर से भी पाक साफ रखना है। और सबसे ज़रूरी है कि सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ लौटे। अल्लाह ताला ने ये जो महीना हमें दिया है, तो इतना प्यारा महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला से तौबा करके ना इंसान ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे उसने गुनाह ही ना किया हो। सच्चे दिल से अगर तौबा करता है और आगे ना कर उस गुनाह को, जो भी हम गुनाह करते हैं उन गुनाहों को ना दोहराता है, ना करने का इरादा रखता है और सच्चे दिल से तौबा करता है, तो वो पाक साफ हो जाता है। और सोचिए, क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान हो, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, हमने रोज़ा तो रखा लेकिन गुनाह नहीं छोड़े। आज फैसला कर लीजिए कि यह रमज़ान ना मेरी ज़िंदगी बदल देगा। अल्लाह हमें सच्चा रोज़दार बनाए, हमारे गुनाह माफ़ करे और हमें रमज़ान की असली कदर करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनें और भाई जिन्होंने भी मेरी ये वीडियो देखी है, इन बातों पर अमल करेंगे और अपने आप को अल्लाह के करीब कर लेंगे।